ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری مسلم میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسی باتوں سے بچو جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ اب وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جو بخاری مسلم میں اور حضور فرماتے ہیں ان سے بچو، آدمی کو ہلاک کر دیتی ہیں؟ تو بولو ان 7 چیزوں سے بچیں گے انشاءاللہ۔ ابھی آنے والی ہے نا تو عمل کریں گے، بات تو عمل کی ہے، عمل کی نیت سے سننا ہے۔ تو فرماتے ہیں نمبر 1، پہلی بات الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کے بارے میں کئی بار بات ہو گئی ہے، تو آپ نے تنگ نہیں ہونا ہے۔ حضور نے 13 سال شرک پر محنت فرمائی ہے کہ لوگ شرک سے بچیں اور توحید پر آ جائیں۔ تو شرک سے بچنا ہے۔ شرک ہوگا تو پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، حدیث آپ حضرات کے سامنے گزر چکی ہے۔ شرک میں نے آپ سے کہا تھا آپ سب کو پاک نبی کی شفاعت چاہیے، تو 2 باتیں غور سے سنو، توجہ سے۔ شرک اور توحید کی 5 قسمیں ہیں، اس کی لمبی تشریح ہے اور آدمی بھول جاتا ہے۔ آپ صرف 2 باتیں نوٹ فرما لیں۔ نمبر 1، عبادت اللہ کے لیے اور دور سے پکارنا اللہ کو، بس یہ 2 باتیں ٹھیک ہو جائیں آپ میں شرک نہیں ہے۔ عبادت اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، تو بیت اللہ کے علاوہ کسی انسان یا قبر یا بت کا سجدہ کرنا یا اس کا طواف کرنا شرک ہے۔ بس لوگ کرتے ہیں، مزاروں پر جاؤ، شرک اور بدعت کے اڈے ہیں، کاروبار کے اڈے ہیں، بے پردگی کے اڈے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایک بات۔ دوسری بات، دور سے پکارنا اللہ کو، اس لیے کہ ہر جگہ موجود اللہ کی ذات ہے۔ یا اللہ یہ کام کر دے، گر رہے ہو یا اللہ، یا اللہ، کوئی مسئلہ ہے یا اللہ، یا اللہ۔ اب اگر کوئی کہے ابو بکر اولاد دیتا ہے، عمر مشکل کشا ہے، عثمان کشتی پار لگاتا ہے، اور علی جو ہے نا کامیابی اور کامرانی کا مالک ہے، تو یہ شرک ہے۔ کیوں؟ یا علی مشکل کشا ہے، یا ابو بکر کشتی پار لگا دے، یا عثمان ہم کو پکڑ لے یا اولاد دے دے، یہ شرک ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا تھا جب ابو بکر، عمر، عثمان، علی یا یہ بزرگ نہیں تھے، اس سے پہلے کون سال اولاد کون دیتا تھا؟ اللہ۔ ہائی دوا کون تھا؟ اللہ۔ مشکل کشا کون تھا؟ جو بزرگ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ جس بزرگ کا انتقال ہو جائے، جتنا بڑا بزرگ ہو، آپ 4 آدمی اس کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں، قبرستان تک لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر 4 آدمی اس کو قبر میں اتارتے ہیں۔ جتنا بڑا بزرگ ہو پیدا ہو جائے تو آپ اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، ان کو کپڑے پہناتے ہیں۔ انتقال کے بعد ان کو آپ 4 آدمی اٹھا کے لے جاتے ہیں قبرستان۔ تو ہمارے پٹھان کیا کہتے ہیں؟ اب بھی کتنا علم عام ہو گیا، کتنا علم عام ہو گیا، اب بھی کہتے ہیں جب کوئی پٹھان گرتا ہے یا پٹھان اور گرتی ہے، یہ پیر بابا رو رسے گی، یہ پیر بابا رو رسے گی، اے پیر بابا پہنچ جاؤ ورنہ میں گرنے والی ہوں۔ جب پیر بابا کا انتقال ہوا تو ہم نے 4 دنوں اس کو اٹھایا تھا، ہمارے بزرگ کو، اور ہم وہ ہندوستان لے گئے تھے، تو کیسے ابھی آپ کو پہنچے گا اور وہ آپ کو اٹھائے گا؟ عجیب۔ اچھا، لوگوں میں عجیب ایک غلطی ہے، سنو نا جی، مزارات پر ڈول ڈمکے مت بجاؤ، وہاں شرک نہ کرو، ڈول مت بجاؤ، قوالیاں مت کرو۔ ڈول ڈمکوں کو توڑنے کے لیے نبی آئے تھے، میں نے اعلان کیا نا، باہر ایک آدمی کھڑا ہوگا، یہ مفتی صاحب اولیاء کا منکر ہے، تیرے کرتوت کے منکر اولیاء تو ہمارے سروں کے تاج ہے،
آنکھوں کا سرما ہے، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے۔ تو جو غلبہ کر رہے ہیں ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ تنقید کریں ان کی غلط کاموں پر تو کیا اٹیک کرتے ہیں؟ یہ اولیاء کا منکر ہے؟ نہیں، تیرے شرک کا منکر ہے، تیرے گناہ کا منکر ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شرک سے بچنا ہے۔ 2 وہ سحر، کسی پر جادو کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھ پر کسی نے جادو کیا ہے، تو میں نے کہا کس نے بتایا؟ کہ فلاں مولوی نے بتایا۔ میں کہتا ہوں حضور پر جادو ہوا تھا، مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال یا 6 مہینے حضور کو پتہ نہ چلا، فرشتوں نے خواب میں آ کر بتایا کہ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کیا ہے۔ حضور کو پتہ نہ چلا، مولانا گلزمان صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے، مولانا شیر زمان صاحب کو پتہ لگ جاتا ہے، حضور کو پتہ نہ چلا۔ کتنی غلط بات ہے۔ زعفران مانگتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں اور عورتوں سے پردہ نہیں کرتے، دین کو کاروبار بنائے ہوئے۔ تو کسی پر جادو کرنا حرام ہے، لیکن جادو کس نے کیا ہے یہ پتہ نہیں چلتا ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہاں نشانیوں سے اگر پتہ لگ جائے تو ٹھیک ہے، اگر کسی پر جادو ہوگا اس کی نشانیاں کیا ہے؟ بعض اوقات نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ نمبر 1، پہلی بات اس کے کپڑے جلتے ہیں، صندوق میں الماری میں کپڑے جل جاتے ہیں۔ 2 اس پر بدبودار پانی کی بارش ہوتی ہے۔ 3 خون کی بارش ہوتی ہے کپڑوں پر اور گھر میں، خون کے قطرے ایسے لگتے ہیں، ایسے لگتے ہیں ایسے، اور گھر میں جو کپڑے ہوتے ہیں اس میں گول گول سوراخ ہوتے ہیں، گویا کہ کینچی سے کاٹا گیا ہے۔ کبھی وہ چھوٹا سا جانور ہوتا ہے وہ کاٹ لیتا ہے، اس میں شک نہ کرو۔ ہاں جو بھی جوڑا ہو، اچھا اس میں شرط ہے کہ ٹٹرون کا ہو، ٹٹرون کا ہو، نائلون کا ہو، وہ ویسے اس کے علاوہ جو ہے وہ تو کٹ جاتا ہے نا وہ جانور اس کو، لیکن ٹٹرون جو ہے وہ نہیں کٹتا، تو وہ اس طرح کٹ جاتا ہے۔ ہاں یہ نشانیاں ہیں۔ آپ کو گندی بدبو آئے گی، رکے گی نہیں، کسی اور کو نہیں آئے گی، آپ کو آئے گی، یہ نشانیاں ہیں۔ کپڑوں کا جلنا، کٹنا، خون کی بارش، بدبودار پانی کی بارش۔ اکثر جو 99% مولوی جھوٹ بولتے ہیں اس پر جادو ہے، اور 99% لوگ شک میں مبتلا ہوتے ہیں مجھ پر کسی نے کچھ کیا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ آرام سے بیٹھ جاؤ، جاؤ اپنا کام کرو۔ بھائی آپ کو تکلیف کی ہے؟ میرے پاس بہت لوگ آتے ہیں، مجھ پر کسی نے کیا ہے کچھ، میں نے کہا کس نے بتایا؟ کہ فلاں نے مولوی بتایا۔ تو میں نے کہا جاؤ اس کو ختم بھی کرو، اگر یہ پتہ آپ کو چلا تو ختم بھی کرو۔ اکثر وہی مریض ہوتے ہیں، بھئی آپ کو تکلیف کیا ہے، ادھر درد ہے ادھر درد ہے، یہ ہے وہ، نہیں، اکثر وہم ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ ایک آدمی آیا میرے پاس کہ ہماری بہن کو جنات چمٹے ہیں 7۔ میں نے کہا 8 نہیں ہے، 6 نہیں ہے، کہ فلاں نے مولوی نے بتایا، اس کو آپ جانتے ہیں سارے، یہ 6 جنات 7 جنات چمٹ گئے، فلانی جگہ سے گزر رہی تھی، تو غلام حیدر وہاں موجود تھا مولوی۔ جھوٹ، سارا جھوٹ۔ اس پر سایہ ہے، اس بچے پر سایہ ہے، ادھر دیکھو دیکھو، یہ سایہ ہے، یہ سایہ ہے۔ تو جب چیز نہیں ہے تو سایہ کہاں سے آیا؟ پشتوں میں کیا کہتے ہیں؟ پدسور شویرے، پنجابی میں پرچھاواں ہے، اردو میں سایہ ہے۔ یہ تینوں یہ مولویوں کا فراڈ ہے، کوئی سایہ نہیں۔ یہ جنازے میں ہم گئے تھے، نیا بچہ پیدا ہوا تھا، تو وہ جو جنازے کی چرپائی ہے اس کی اس پر سایہ ہو گیا۔ میں نے کہا میرے بچوں کو لے جاؤ، چرپائی کے نیچے بچھاؤ، لٹاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کاروبار ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال اگر واقعتاً کوئی آدمی کسی پر جادو کرتا ہے تو جادو کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ ہاں وہ کافر ہوتا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے لیتے ہیں۔ لطیفہ ایک آدمی میرے پاس آیا کہ میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ میں نے کہا تیرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کون پاگل ہے 1.5 لاکھ روپے آپ پر خرچ کرے؟ جاؤ یار۔ اگر مولوی یہ نہ کہے کہ تجھ پر جادو ہے اور تجھ پر اثرات ہے تو اس کا کاروبار کیسے چلے گا؟
پھر تو نہیں چلے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. السحر جادو وقتل النفس کسی کو قتل کرنا الا بالحق حق سے قتل کرنا جائز. وہ 7 جگہوں پر قتل کرنا جائز. 7 جگہوں پر قاتل ہو. حکومت کا کام ہے قتل کرنا. کوئی مرتد ہو جائے یہ حکومت کا کام ہے. افراد جو قتل کرتے ہیں سزا دیتے ہیں. آپ جو سنتے ہیں واقعات یہ سارے جاہل ہیں. حکومت کا کام ہے سزا دینا, افراد کا کام نہیں ہے. تو کسی کو قتل کرنا یا آپ کو قتل کرے اور آپ اس کو قتل کریں پہلے سے تو ٹھیک ہے. اور سود کھانا, لوگ سود کھاتے ہیں. اگر بینک کا سود نہیں ہے تو سود کس جانور کا نام ہے؟ بینک کا سود ہے نا. وہ اکل و مال الیتیم, یتیم کا مال کھانا اور میدان جہاد سے بھاگنا اور کسی عورت پر تہمت لگانا, کسی پاکباز عورت پر تہمت لگانا. جاؤ آخری بات دیکھو, یہ خاص بات سنو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی 100 سال عبادت کرے اور صحیح عبادت کرے اور اللہ والا ہو اور وہ کسی عورت پر تہمت لگائے کہ یہ بدکار ہے, لوگوں سے سنا یا لوگوں نے باتیں کی, تو وہ آدمی جس نے کسی عورت پر تہمت لگائی اور 100 سال بے ریا عبادت کی تھی, اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو جلا دے گا, ضائع کر دے گا اور اونڈے منہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. کسی پر تہمت لگانا یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے. لڑکی نے کوئی بات کی یا میسج کیا یا کوئی غلط چیز اس کی نظر آئی تو گڑبڑ نہ کرو. مرد کتنی غلطیاں کرتے ہیں, تو اگر لڑکی سے یا عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو بھی معاف کرو. کوئی آدمی صاف نہیں ہے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں, بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پڑھو جی.